الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تصوف کے لیسن نمبر 8 میں احیاء العلوم، جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ تصنیف ہے، اور صدیوں سے یہ کتاب علماء میں بہت مقبول رہی ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس بات کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مفہوم بیٹھ جائے گا ذہن میں۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں، میں بھی انشاءاللہ تعالی دوران ریڈنگ یعنی پڑھنے کے دوران جہاں مجھے لگا کہ تھوڑی تسہیل ہو جائے کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حکایت اللہ عز و جل کی پوشیدہ لطف و عنایات۔ حضرت سیدنا زکریا بن داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو الفضل ہاشمی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ہاشمی علیہ رحمۃ اللہ الولی عیال دار تھے، یعنی کہ ان کے بچے زیادہ تھے، اور ان کے گزر اوقات کا بظاہر کوئی سبب معلوم نہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں اٹھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص کہاں سے کھاتا ہوگا۔ اتنے میں انہوں نے بلند آواز سے فرمایا، اے ابو العباس، اس گھٹیا خیال کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ اللہ عز و جل کی پوشیدہ لطف و عنایات بھی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں سیکھنے کو ملی، ایک تو اللہ والے دل کی بات جان لیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب سے خزانے عطا فرماتا ہے، غیب سے مدد فرماتا ہے۔ حکایت تم بخیل ہو۔ حضرت سیدنا احمد نقیب علیہ رحمۃ اللہ الرقیب بیان کرتے ہیں، میں حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے احمد، بڑی آزمائش ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دل میں خیال آیا کہ میں بخیل ہوں۔ میں نے کہا میں بخیل نہیں ہوں، تو میرے دل میں دوبارہ یہی خیال آیا کہ میں بخیل ہوں۔ چنانچہ میں نے دل میں طے کر لیا کہ آج مجھے جو کچھ روزی ملے گی وہ میں اس فقیر کو دے دوں گا جو مجھے سب سے پہلے ملے گا۔ اسی سوچ میں تھا کہ خلیفہ کا ایک غلام میرے پاس آیا، اس کے پاس 50 دینار تھے۔ اس نے کہا، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے۔ میں اٹھا اور ان دیناروں کو لے کر باہر نکل گیا۔ میری نظر ایک نابینا فقیر پر پڑی جو حجام سے سر منڈوا رہا تھا۔ حجام کہتے ہیں نائی کو، باربر کو، سر منڈوا رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور دینار اسے تھما دیے۔ اس نے کہا، انہیں حجام کو دے دو۔ میں نے کہا، اس میں اتنے دینار ہیں۔ فقیر نے کہا، کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بخیل ہو؟ اللہ 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 اللہ، کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بخیل ہو؟ چنانچہ میں نے وہ دینار حجام کو دے دیے۔ حجام نے کہا، جب یہ فقیر میرے پاس بیٹھا تھا تو میں نے عہد کر لیا تھا کہ ان سے اجرت نہیں لوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
میں نے وہ دینار دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور کہا جس نے بھی تیری عزت کی اللہ عز و جل نے اسے ذلت ہی دی ہے۔ اللہ 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 والوں کی کیسی باتیں ہیں جناب، کیا بات ہے۔ حکایت، صاحب کرامت بزرگ حضرت سیدنا حمزہ بن عبداللہ علوی علیہ رحمۃ اللہ الولی بیان کرتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابوالخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ سلام دعا کر کے واپس آ جاؤں گا اور ان کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب میں باہر نکلا اور چند قدم چلا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانے کا تھال لیے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے نوجوان، کھا لو، تمہارے وعدے کی ساعت گزر چکی ہے۔ مطلب اس نوجوان نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر نہیں کھاؤں گا۔ جب نوجوان ان کے گھر سے باہر نکل آیا تو وہ بزرگ ان کے پیچھے آئے نا، اور تھال دیا، یعنی کہ باکس دے دیا کہہ لے، جیسے آج کل وہ پیزے کے باکس ہوتے ہیں، تو ایک وہ تھال میں کھانا، مطلب پلیٹ میں، اس کو دے دیا نوجوان کو، اور فرمانے لگے کہ وہ تمہارا جو وعدہ خود سے تھا نا، اس کا وہ ساعت، اس کی وہ گھڑی گزر چکی ہے، یعنی کہ میرے گھر میں نہیں کھانا تھا، اب باہر آ گئے، اب کھا لو۔ حالانکہ نوجوان نے ان کو بتایا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی عطا سے اللہ والوں کو علم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوالخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی کرامات مشہور تھیں۔ حکایت، شیر ہم سے ڈرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رکی علیہ رحمۃ اللہ الولی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابوالخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ میں مغرب کی نماز میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا میرا سفر ضائع ہو گیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا۔ ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ میں واپس حضرت سیدنا ابوالخیر تینانی قدس سرہ النورانی کی طرف پلٹا اور کہا، شیر مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکلے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرنا؟ چنانچہ شیر پیچھے ہٹ گیا۔ جب میں حاجت سے فراغت کے بعد واپس آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم ظاہر کو درست کرنے میں مشغول ہو اس لیے شیر سے ڈر گئے، جبکہ ہم باطن کو درست کرنے میں مصروف ہے اس لیے شیر ہم سے ڈرتا ہے۔ بزرگان دین کی مومنانہ فراست اور دلوں کے پوشیدہ خیالات کے بارے میں خبر دینے کے متعلق بے شمار واقعات ہیں، بلکہ ان حضرات کے بارے میں تو اس طرح کی حکایات بھی منقول ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی اور ان سے سوالات کیے اور ہاتف غیبی کی آوازیں سنی، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی کرامات منقول ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ منکر جب تک خود ان کا مشاہدہ نہ کر لے اسے یہ واقعات و حکایات فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن جو آدمی اصل کا منکر ہو وہ فرع کا بھی منکر ہوتا ہے۔ بہرحال قطعی دلیل کہ جس کے انکار کی کسی میں طاقت نہیں وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر 1، تعجب خیز سچے خواب، کیونکہ ان کے ذریعے غیب سے پردہ اٹھتا ہے۔ جب غیبی احوال نیند میں منکشف ہو سکتے ہیں تو ان کا بیداری میں منکشف ہونا بھی محال نہیں ہے، کیونکہ نیند اور بیداری کی حالت میں فرق صرف اتنا ہے کہ نیند کی حالت میں حواس ساکن ہو جاتے ہیں۔ حواس سے یہاں آپ مراد یہی لے لیں کہ جیسے سونگنا، چکھنا، دیکھنا، یہ حصے ہیں نا، جو حواس خمسہ بھی کہتے ہیں نا، 5 حواس ہیں، دیکھنا، سننا،
چکھنا وغیرہ۔ ہوا ساکن ہو جاتے اور محسوسات میں مشغول نہیں ہوتے، جبکہ خیالات کے سمندر میں ڈوبے بہت سے جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی باتوں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دینا، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبر دے سکتے ہیں تو غیر نبی کے لیے بھی اس کا امکان ہے، کیونکہ نبی وہ شخص ہے جس پر امور کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور وہ مخلوق کی اصلاح میں مشغول ہوتا ہے، تو ایسے شخص کا موجود ہونا بھی ممکن ہے جس پر امور کے حقائق منکشف ہوں، اگرچہ وہ لوگوں کے بجائے اپنی اصلاح میں مشغول ہو۔ ایسا شخص نبی نہیں بلکہ ولی کہلاتا ہے۔ دل کے دروازے ہیں۔ جو شخص انبیاء پر ایمان رکھتا اور صحیح خوابوں کی تصدیق کرتا ہے، اسے یقیناً اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ دل کے 2 دروازے ہیں، ایک باہر کی طرف ہے اور وہ حواس ہیں، اور ایک دل کے اندر سے ملکوت کی طرف کھلتا ہے، اور یہ الہام، القاء اور وحی کا دروازہ ہے۔ جب ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیا تو اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ علوم کے حصول کو سیکھنے اور تحصیل علم کے مروج طریقوں پر منحصر کرے، بلکہ ریاضت و مجاہدہ بھی علم کے حصول کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس بیان سے ہماری ذکر کردہ بات کی حقیقت پر آگاہی ہو جاتی ہے کہ دل عالم ظاہری اور عالم ملکوت کے درمیان پھرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک ہم نے جو سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، جو امام غزالی علیہ رحمہ ہمارا ذہن بنا رہے ہیں، اگر وہ میں کہوں کہ صرف اتنی بات ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح آپ ظاہری علم سیکھتے ہو، نماز کی شرائط سیکھ لی، فرائض سیکھ لیے، واجبات سیکھ لیے، آپ کو علم آ جاتا ہے نا، مطلب بھئی نماز کے احکام کتاب ہے، آپ نے پہلے نہیں پڑھی تھی، جب نہیں پڑھی تھی تو آپ کو نہیں پتا تھا نا حقیقت، اور جب پڑھ لی ہے یا سن لی ہے تو آپ کو یہ شعور آ گیا، یہ علم آ گیا کہ نماز کی شرائط ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ ظاہری طریقے سے علم آنا۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ باطنی طریقے سے بھی علم آ سکتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کہ باطنی علوم کے حصول کے ذریعے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی تو نہیں اب بن سکتا کوئی، ٹھیک ہے، نبی تو نہیں بن سکتا، مگر وہ باطنی دروازہ جس سے وحی آتی ہے، اسی سے الہام بھی آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات القاء کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح علم عطا فرما سکتا ہے، اور ہمارا اس پہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ ترغیب بھی ہے کہ ظاہری علم بھی سیکھیں اور باطنی علم کی بھی کوشش کریں، اور یہ محض اللہ کی عطا سے ہے، ظاہری بھی تو اللہ کی عطا سے ہی ہم سیکھ رہے ہیں نا۔ بھی دیکھیں عالم کورس کی ایڈورٹائز ہوئی ہے، کتنے ملکوں میں بلا مبالغہ فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی ہے، کتنے لوگوں نے تو یہ کہہ کر ہی ریجیکٹ کر دیا کہ بھی اس سے تو عالم بن ہی نہیں سکتے، اور کتنے لوگوں نے اس کی بہت تائید کی، بہت حوصلہ افزائی کی، اور کہا جی ماشاءاللہ کیا پیارا نصاب بنایا ہے، زبردست ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور عالم بنیں گے، عالمہ بنیں گے، مگر داخلے نہیں لیے نا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے ایڈمیشن بھی لے لیا، اب ایڈمیشن تو لینے والے تقریباً 800، ٹھیک ہے، مگر صحیح طریقے سے پڑھنے والے،
سنانے والے، پابندی کرنے والے کم و بیش 150 ہیں، اور ان میں بھی جو بالکل جن سے میں مطمئن ہوں ذاتی طور پہ وہ تقریباً 100 ہیں۔ تو یوں درجے ہوتے ہیں لوگوں کے، یوں کیٹیگریز آٹومیٹک بن جاتی ہیں، ہر بندے کو ہر چیز نہیں ملتی۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں اپنی عطا سے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ تو پھر تعبیر کی محتاج مثال کے ذریعے خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے، اور فرشتے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہم السلام کے پاس مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی عجائب قلب کے اسرار میں سے ہیں، اور یہ علم مکاشفہ کے ہی لائق اور اسی کا موضوع ہے۔ لہٰذا اس موضوع سے متعلق جو کچھ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مجاہدہ کی ترغیب اور کشف کے حصول کے لیے کافی ہے۔ آگے پھر ایک حکایت ہے، ایک صاحب کشف بزرگ اور کرامن کاتبین، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کاتبین اس کی جمع ہے، لکھنے والے فرشتے، یعنی کہ کرامن مطلب یہ بزرگ فرشتے، ریسپیکٹڈ، ریسپیکٹفل، ایسے مطلب برگزیدہ۔ ایک صاحب کشف بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے کرامن کاتبین فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ توحید کے مشاہدہ سے متعلق اپنے مخفی ذکر میں سے کچھ ہمیں لکھوا دو، کیونکہ ہم تمہارے اس طرح کے اعمال نہیں لکھتے اور ہمیں یہ پسند ہے کہ انہیں بارگاہ الہی میں لے کر جائیں اور ان کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں۔ میں نے پوچھا کیا تم فرائض نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں نے کہا پھر تمہیں یہی کافی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرامن کاتبین دل کے اسرار پر مطلع نہیں ہوتے بلکہ محض ظاہری اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔ حکایت، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کے بارے میں پوچھا۔ ابدال یہ ولیوں کی ایک قسم ہے۔ تو وہ اپنی بائیں جانب متوجہ ہوئے اور کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ یعنی وہ اپنے بائیں طرف یعنی دل کی طرف متوجہ اور اس سے پوچھنے لگے۔ پھر دائیں طرف متوجہ ہوئے اور کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر اپنے سینے کی طرف سر جھکایا اور کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر ایک نہایت عجیب و غریب جواب دیا جسے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے ان سے اس التفات کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہ تھا۔ میں نے بائیں طرف والے فرشتے سے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر دائیں طرف والے سے پوچھا جو کہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن اس نے بھی نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی اور اس سے پوچھا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ میں نے تمہارے گوش گزار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دل کو ان دونوں سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ان فی امتی محدثین و ان عمر منہم، میری امت میں محدثین ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے، اور عمر بھی انہی میں سے ہے۔ اس کے یہی حضرات مصداق ہیں۔ یہاں نا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گی۔ بعض بندے ایسے ہیں جو علم زیادہ سیکھتے ہیں مگر ان میں سمجھ کم ہوتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جن میں سمجھ کمال کی ہوتی ہے، تو چاہے وہ تھوڑا علم سیکھیں چونکہ ان کی سمجھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ وہ ذہین ہیں، تو وہ جلدی پک کر لیتے ہیں کہ مثال شریعت کا مزاج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی طالب علم 100 کتابیں پڑھ کے بھی وہ سمجھ نہ سکے،
جو ایک طالب علم نے صرف ایک کتاب پڑھ کے سمجھ لیا کہ بھی شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، شریعت کے حکام کا مقصد کیا ہے، بلا تمثیل میں صرف سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت ہی مشہور ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے احادیث مبارکہ بہت جمع فرمائی تھی، بہت زیادہ انہوں نے حدیث پاک کی خدمت فرمائی تھی اور بہت زیادہ اس کا اہتمام بھی فرماتے تھے، مگر ان کا شمار مجتہدین صحابہ میں نہیں ہوتا، یعنی کہ جو صحابہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، ان میں شمار نہیں ہوتا۔ گو کہ حدیثیں تو بہت انہوں نے جمع کی تھی، بہت علم سیکھا تھا، مگر مجتہد ہونا، فقیہ ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجتہدین میں سے تھے، فقہا صحابہ میں سے تھے، اور فقاہت و بصیرت کمال کی تھی۔ یہی وجہ جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ڈالی جاتی تھی، تو جس کی برکتیں ظاہر ہوتی تھی بظاہر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ایک دن حاضر ہوتے تھے، ایک دن ان کے پارٹنر جو ان کی شریک بزنس تھے وہ حاضر ہوتے تھے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ پاک سے تھوڑے فاصلے پہ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن خود حاضر ہو جاتے اور ان کا پارٹنر وہ بزنس دیکھتا، تو دوسرے دن پارٹنر حاضر ہوتا، یہ بزنس دیکھتے۔ مگر جب یہ خود حاضر نہیں ہوتے تو وہ جو شخص کو بھیجا کرتے تھے اس سے معلومات لے لیتے تھے کہ آج کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا بیانات ہوئے۔ تو کہنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ان کا علم کم تھا، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ان کا علم بہت زیادہ تھا، مگر ظاہری اسباب جسے ہم کہتے ہیں، ظاہری علم جسے کہتے ہیں، اس میں بظاہر ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زیادہ سنائی دیتی ہیں، زیادہ نظر آتی ہیں کتابوں میں، ان سے مرویات بھی کم نظر آتی ہیں، مگر ان کو اللہ پاک نے کمال حکمت و بصیرت عطا فرمائی تھی، جس کی برکتیں پھر امت مسلمہ نے دیکھی کہ ان کے دور حکومت میں دو بڑی طاقتیں، یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر پاش ہوئی تھیں، اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ عروج و کمال ملا کہ صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ہمارے دور میں بھی مثال ہے، ہمارے علماء میں بھی ہر علم والا برابر نہیں ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ فقاہت عطا فرماتا ہے جو مفتی کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، سارے درس انظامی کرنے والے مفتی نہیں ہوتے، اس کو آپ مختصراً یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سایہ رحمت میں رہنے والے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں محب پاتا ہوں تو اس کے تمام امور کو سنوار دیتا ہوں، اور اس کی نشست و برخاست اور گفتگو میں میری رحمت اس کے شامل حال ہوتی اور اس کی مونس و غمخوار ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، دل ایک گنبد نما گھاڑے ہوئے خیمے کی طرح ہے، جس کے دروازے بند ہیں تو جو دروازہ کھولا جائے اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قلب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عالم ملکوت اور ملائے اعلیٰ کی طرف بھی کھلتا ہے، اور یہ دروازہ مجاہدہ، تقوی اختیار کرنے اور دنیاوی خواہشات سے بچنے کے سبب کھلتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کے امیروں کو لکھا کہ اللہ عز و جل کے فرما بردار بندوں سے جو سنو اسے محفوظ کر لو، کیونکہ ان پر امور صادقہ منکشف ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا حکماء یعنی عقل مندوں کے لبوں پر اللہ عز و جل کا دست قدرت ہے، اور یہ حضرات صرف حق بات ہی کہتے ہیں جو کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے آسان کر دی ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ضرور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان حضرات کو اپنے بعض رازوں پر مطلع فرماتا ہے جن کے دل اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ چوتھی فصل، وسوسے کا معنی اور دل پر غلبہ شیطان کے اسباب۔ جان لو جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دل ایک گنبد نما گاڑے ہوئے خیمے کی طرح ہے جس کے دروازے اور ہر دروازے سے اس کی طرف احوال کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دل کی مثال اس نشانے کی سی ہے جس پر مختلف اطوار سے تیر برسائے جاتے ہیں، یا دل کسی جگہ نصب کیے گئے اس آئینے کی طرح ہے جس پر مختلف قسم کی صورتوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور یکی بعد دیگر اس میں صورتیں دکھائی دیتی رہتی ہیں اور وہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔ یا دل کی مثال اس حوض جیسی ہے جس میں ان نہروں سے مختلف پانی آتا رہتا ہے جن کا راستہ حوض کی طرف بنایا گیا ہے۔ خواطر سے مراد دل میں ہر وقت آنے والے نئے نئے اثرات کا داخلہ یا تو ظاہر یعنی حواس خمسہ سے ہوتا ہے یا باطن سے، جیسے خیال، خواہشات، غضب اور انسان کی اصل خلقت سے مرکب اخلاق، کیونکہ جب انسان حواس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح جب زیادہ کھانے اور مزاج میں قوت کے سبب شہوت بھڑک اٹھتی ہے تو اس سے بھی دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان وہ اثر قبول کرنے سے خود کو بچا لے تو دل میں حاصل ہونے والے خیالات باقی رہتے ہیں اور خیالات بدلتے رہتے ہیں، اور جب خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو دل بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دل کا مسلسل بدلتے رہنا اور اثر قبول کرتے رہنا ان اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ دل میں حاصل ہونے والے اثرات میں سب سے خاص اثر خواطر، خیالات ہیں، اور خواطر سے میری مراد دل میں پیدا ہونے والے افکار و اذکار ہیں، اور افکار و اذکار سے مراد دل کا نئے سرے سے یا یاد دہانی کے طور پہ علوم کا ادراک کرنا ہے، اور انہیں خواطر اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت آتے ہیں جب دل ان سے غافل ہو جاتا ہے، اور خواطر ہی ارادوں کو حرکت دیتے ہیں کیونکہ نیت، عزم اور ارادہ دل میں موجود افعال کی فکروں کے بعد ہی ہوتا ہے، تو افعال کی بنیاد خواطر ہیں۔ خاطر سے رغبت کو حرکت ملتی ہے، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو، اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے۔ خواطر کی اقسام، رغبت کو متحرک کرنے والے خواطر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو شر یعنی ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جو آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ نمبر دو، جو خیر یعنی ان کاموں کی دعوت دیتے ہیں جو آخرت میں نفع دیں گے۔ خواطر سے مراد مطلب خیالات بھی آپ جو سمجھ سکتے ہیں۔ الہام اور وسوسہ میں فرق، چونکہ یہ دونوں خاطر مختلف ہیں اس لیے ان کے نام الگ الگ رکھنے کی حاجت پیش آئی۔ تو قابل تعریف خاطر کو الہام کہا جاتا ہے، یعنی اچھی بات جو دل میں آتی اس کو الہام کہتے ہیں، اور قابل مذمت خاطر کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ خواطر حادث یعنی نوپید ہیں، اور ہر حادث کے لیے محدث یعنی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، اور جب حوادث مختلف ہیں تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو مسببات کے اسباب پر مرتب کرنے کے سلسلے میں اللہ عز و جل کی عادت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مسبب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آگ کی روشنی سے گھر کی دیواریں روشن ہو جائیں اور دھوئیں کے سبب چھت تاریک اور سیاہ ہو جائے تو تم جان لیتے ہو کہ سیاہی کا سبب روشنی کے سبب کے علاوہ یعنی دھواں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیسن کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سبق میں مزید احیاء العلوم کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔